زین پلیز، مجھے اس طرح کی کوئی بھی بات پسند نہیں ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ زین آج اس کے ہاسپٹل بھی پہنچ گیا تھا۔ وہ گھر جانے کے لیے باہر نکل رہی تھی جب لابی میں وہ اس کے بالکل سامنے آ گیا تھا۔ میں کوئی بھی غلط بات نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت اپنائیت سے کہہ رہا تھا، اس بات سے بالکل بے نیاز ہو کر کہ وہ ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا، سنا آپ نے، آپ ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کریں گے، اب میرا راستہ چھوڑیں، انتہائی سخت لہجے میں کہا تھا۔ زین مایوس شکل بنا کر پیچھے ہوا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی جبکہ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کتنی سخت دل کی مالک تھی وہ، اس کے پیچھے اس نے 5 سال لگا چھوڑے تھے، پر وہ ویسی کی ویسی تھی۔ جی چاچو، کیا حال ہے آپ کا؟ زرداد کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ کیسے یاد کیا مجھے آج؟ اس نے فون کان کو لگا کر خوش دلی سے کہا۔ سکندر کا فون تھا، وہ اپنی البم کی شوٹنگ سے ابھی واپس آیا تھا جب ان کی کال آئی۔ جی جی میں سن رہا ہوں، آپ بات کریں۔ سکندر تھوڑے پریشان سے لگ رہے تھے۔ زرداد تمہارا وہ دوست تھا ایک بدر زبیر؟ سکندر نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ جی تھا، وہ تھوڑا تلخ ہوا تھا۔ دنین دانت اچانک ہونٹ چبانے لگے تھے۔ بیٹا، اس کا رشتہ آیا ہے دنین کے لیے، سکندر نے بوجھل سے دل سے کہا تھا۔ وہ دنین سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کے حوالے سے ہر معاملے میں بہت حساس ہو جاتے تھے۔ زرداد پر تو جیسے منوں کے حساب سے کسی نے مٹی ڈال دی تھی۔ اسے گھٹن محسوس ہوئی سینے میں نے تم سے یہ کہنا تھا، کیسا ہے وہ؟ ویسے تو میں سوچ رہا تھا ایک ہی محلے کے ہیں، لوگ بھی اچھے ہیں۔ اس کی والدہ کل آئی تھیں تمہاری چچی سے ملنے، بدر کی بھی خواہش ہے، وہ یہ کہہ رہی تھی۔ دنین کا تو تمہیں پتہ ہے کتنی سلجھی ہوئی ہے، جہاں میں چاہوں گا میری بچی میرا مان رکھے گی، وہ بول رہے تھے اور زرداد کی دماغ کی نسیں پھول رہی تھیں، بازوں کی رگیں واضح ہو گئی تھیں، اس کے تن بدن میں جیسے کسی نے انگارے رکھ دیے ہوں۔ کچھ ایسا احساس ہوا تھا۔ چاچو، میں ابھی حیدرآباد آ رہا ہوں، آ کر بات کرتا ہوں آپ سے۔ زرداد نے کال کاٹ دی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بردر نے دروازہ کھولا تو سامنے زرداد کھڑا تھا، سرخ چہرہ، رگیں تنی ہوئی۔ آج سے 5 سال پہلے بھی وہ ایسے ہی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم نے کس حیثیت سے دنین کے لیے رشتہ بھیجا؟ زرداد گھبرانے کے انداز میں بولا۔ کیا مطلب کس حیثیت سے؟ بدر پہلے تھوڑا سا گھبرایا، پھر بھویں اچکا کر زرداد کو گھورا۔ تم نے دنین کے لیے رشتہ کیوں بھیجا؟ زرداد اب دانت پیستا اس کے اور قریب آ گیا تھا۔ مجھے اچھی لگی وہ، شاہزر کی شادی پہ دیکھا تھا میں نے۔ بدر کو اس کے غصے سے تھوڑا سا خوف آ رہا تھا، پچھلی دفعہ تو ایک ہی دانت توڑ کر گیا تھا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امی کو رشتے کے لیے بھیج دیا، کچھ غلط تو نہیں اس میں؟ بدر نے زرداد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ کیا مطلب تجھے اچھی لگی؟ زرداد نے اسے گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے اس نظر سے دیکھنے کی؟ گریبان کی گرفت اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ بدر کا سانس رکنے لگا تھا۔ اس نے ایک جھٹکا دے کر خود کو چھڑایا تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بھی پسند کرے اسے رشتہ بھیجے؟ بدر اپنے گلے کو سلا رہا تھا۔ مجھے ہے مسئلہ، دھکا پڑا تھا بدر کو۔ کیوں؟ تو کرے گا اسے شادی؟ ہاں بتانا۔ اس نے اپنے آپ کو گرنے سے بچایا تھا۔ تکلیف کیا تجھے؟ تیری تو ہو گئی نا بات پکی، پھر تجھے کیا؟ کوئی بھی کرے شادی سے؟ بدر کا غصہ اب سوا نیزے پہ تھا۔ زرداد کی نسلیں تن گئی تھیں، بدر کو پکڑ کر ایک گھونسا جڑا تھا، جبکہ زبان وہ الفاظ ادا کر رہی تھی جس سے شاید آج سے پہلے وہ خود بھی انجان تھا۔ ہاں، کوئی نہیں کرتا اس سے شادی، آنکھیں نوچ لوں گا اگر کسی نے اس نظر سے بھی دیکھا۔ بدر حیران ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے مارتے مارتے ایک دم وہ رکا تھا، وہ اب ہجل سا ہو کر اٹھا تھا۔ احساس اب ہوا تھا کہ وہ کیا کچھ بول گیا ہے۔ پریشان دل اور پریشان شکل لیے وہ وہاں سے باری باری قدم اٹھاتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اچھا کیا تم نے بتا دیا، نہیں تو میں تو کافی غور کر رہا تھا اس رشتے پہ۔ اس نے سکندر کو کہا تھا کہ اسے 5 سال ہو گئے ہیں بدر سے دوستی چھوڑے ہوئے، دوستی اس کی بری صحبت کی وجہ سے ہی چھوڑی تھی اس نے۔ اب بھی باقی دوست سے پوچھ کر آ رہا ہوں، کوئی خاص اچھی رپورٹ نہیں اس کی۔ تمہیں بھی سارا اپنا کام چھوڑ کے آنا پڑا۔ سکندر کی اس کی طرف پیار سے دیکھ رہے تھے۔ تمہارے سسر چلے گئے، ابھی پاکستان ہی ہیں؟ سکندر نے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ جی پتہ نہیں چاچو، پتہ نہیں ہوئی کبھی ان سے میری بات۔ پرسوچ انداز میں وہ اپنے دل کی حالت سمجھنے میں مصروف تھا، جو عجیب ہی خواہش کے لیے ہمک رہا تھا کہ دنیانی سے نظر آ جائے۔ اس کا دماغ اور دل ایک ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، دماغ دل کو روک رہا تھا اور دل تھا کہ کچھ بھی سننے سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا جب وہ اسما کے ساتھ ہنستی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ ہلکے فیروزی رنگ کا لمبا پلین فراک پہنے ہوئے تھا، جس کے بازو آگے سے چوڑی دار تھے، بالوں کو بڑی بے نیازی سے جوڑے کی شکل دے رکھی تھی کہ وہ ارد گرد سے نکل کر گردن پر بکھرے ہوئے تھے۔ گندمی رنگت کا شفاف چہرہ، جس پر وہ بڑی بڑی پلکوں والی چمک تھی،
کچھ بولتی ہوئی آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ وہ عام سی شکل کی لڑکی آج اس کے دل کو دنیا کی سب سے دلکش لڑکی لگ رہی تھی۔ دنیان کی ہنستے ہنستے اچانک اس پر نظر پڑی تو چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا۔ دانی آؤ بیٹا آؤ، میرے لیے اور زری کے لیے چائے بنا دینا، سکندر نے ٹی وی کا ریموٹ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ دنیان کچن کی طرف پلٹی تھی۔ زرداد کی نظریں اب اس کی کمر پر تھیں۔ اس کا لمبا قد اور پتلی سی کمر تھی۔ چہرہ اور جسم تھوڑا بڑھنے سے اس کا سراپا بہت حد تک پرکشش ہو گیا تھا۔ لڑکپن میں تو بہت ہی پتلی سی تھی وہ، یا شاید اس نظر سے وہ دیکھ ہی آج رہا تھا۔ دل کے تار ہلکے ہلکے بجنے لگے تھے، جیسے کوئی ہلکے سے گدگدا رہا ہو، ایک انوکھا سا کرنٹ جس میں سکون ہو۔ چاچو دنیان کو کہیں میری چائے کمرے میں دے جائے، اس نے دھیرے سے سکندر کو کہا تھا، اور نہ سمجھی کی حالت میں اوپر آ کر بے تابی سے اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ مجھے ہو کیا گیا ہے، وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ذہن کہہ رہا تھا وہ نہیں آئے گی، دل کہہ رہا تھا وہ آئے گی۔ انہی سوچوں میں گم تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چل کے پاس آ رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پلٹ کر اسے دیکھ پاتا۔ اب وہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ دیور جی چائے آپ کی؟ اسما کی آواز پر وہ بری طرح چونکا تھا۔ اسما ہاتھ میں چائے پکڑ کر کھڑی تھی۔ اوہ بھابی، زرداد نے اپنے ہونٹوں میں زبان پھیری تھی۔ جی میں، ہم بھی تو اپنے سپر اسٹار کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لیں۔ اسما بڑی خوش مزاج اور ہنس مکھ لڑکی تھی۔ جی جی کیوں نہیں بھابی، بیٹھیں۔ اس نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بھابی شادی کی البم کہاں ہے؟ باتیں کرتے کرتے اس نے اسما سے پوچھا تھا۔ ہاں وہ میرے کمرے میں ہے، اسما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا میں لے کر آتا ہوں، مجھے دیکھنی ہے۔ اور ویڈیو وہ بھی تو آ گئی ہوگی؟ کان کے پیچھے خارش کرتے ہوئے پوچھا۔ جی جی بالکل، اور آپ کے تقریباً گانے ریکارڈ کروائے ہیں شاہزر نے ویڈیو پر، اسما ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا پھر تو آج ہی دیکھنی پڑے گی۔ چائے کا کپ پاس پڑے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ تم بھی کچھ دکھاؤ پہلے، اسما نے شرارت آنکھ میں بھر کر کہا۔ کیا؟ وہ اسما کے انداز پہ ہنسا تھا۔ شاہزر تو سنجیدہ سا تھا، لیکن اسما کافی چلبلی سی تھی۔ جناب انسا کی فوٹو دیکھنی ہے مجھے، وہ بھی ہنس رہی تھی۔ زرداد کے چہرے سے ایک دم ہنسی غائب ہوئی تھی۔ منسا کو تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ ایک دم دماغ نے دل کو حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ زرداد ہارون کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو منسا سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، وہ تو مل بھی گئی ہے تمہیں، تمہارے دل کو تو قرار آنا چاہیے اب۔ بھابی میں آپ کو بھیجتا ہوں اس کی فوٹو موبائل پہ۔ اسے اپنی ہی آواز بہت دور سے آتے ہی محسوس ہوئی۔ اوکے اب میں جاتی ہوں، میں نکال کر رکھتی ہوں البم اور ویڈیو، وہ ہوشدلی سے کہتی ہوئی نیچے چلی گئی تھی، اور وہ دم سادے بیٹھا تھا۔ اچھا تو یہ تھی وہ بے چینی بے سکونی جو مجھے اندر ہی اندر ڈس رہی تھی، اور مجھے خبر بھی نہیں تھی۔ منسا کے لیے تو دل کبھی یوں دھڑکا ہی نہیں تھا، بس محسوسات ہی تھی۔ اب وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے اس دن والی لڑائی کو پورا ہفتہ ہونے کو آیا تھا، اور اس نے اسے کال نہیں کی تھی۔ وہ بھی ضد کی ایسی تھی، ایک دفعہ بھی اس نے اسے کال نہیں کی تھی۔ دل نے غصایا ہی نہیں، وہ آج ہی یہ سب سوچ کے حیران ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے اپنے اندر کی بے چینی کا سبب مل ہی گیا تھا۔ اور زرداد ہارون جو خود کو شہزادہ تصور کرتا تھا، آج بری طرح ایک عام سی رنگ روپ کی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا بیٹھا تھا۔ اس کا دماغ اس کے دل سے جنگ ہار گیا تھا۔ وہ گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ اس کا دل اب بری طرح اس کے بس میں نہیں تھا۔ منسا سے محبت اس نے کی تھی، وہ اس کی خود ساختہ محبت تھی، لیکن دنین سے محبت ہو گئی تھی، اور جو محبت بس ہو جاتی ہے، وہ انسان کے دل میں خدا کی ڈالی ہی محبت ہوتی ہے۔ ہاں اللہ نے آج اسے اس لڑکی کی محبت میں مبتلا کر دیا تھا، جس کی معصوم اور مخلص محبت کو اس نے 5 سال پہلے بری طرح پیروں میں رون ڈالا تھا۔ صبح مشہود کے فون پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے سر بھاری تھا۔ سر آپ نے جانا تھا آج ساز فلم کے گانے کی کمپوزنگ ہے۔ مشہود کی آواز اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ یار وہ ہاتھ کا سہارا لے کر اٹھا تھا، ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ تم ایسا کرو ان کو نیکسٹ ویک کا ٹائم دے دو۔ اب وہ زور زور سے گردن کو دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ ہلکی ہلکی چٹکنے کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ ساری رات دنین کے بارے میں سوچتے سوچتے ویسے ہی سو گیا تھا۔ اب گردن میں شدید درد تھا۔ اوکے سر، اور وہ اظہر حسان کے ساتھ تھی آپ کی میٹنگ شام کو؟ مشہور نے اگلی بات کی۔ ان سے میں خود پرسنلی بات کر لوں گا۔ اور ہاں سنو، مجھے اب پورا ایک ویک کوئی کال فارورڈ نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے۔ سارے کانٹیکٹ سب کچھ ایک ویک پینڈنگ کر دو۔ مشہود کو تھوڑا سخت لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ سر میم منسا اگر کال کریں؟ مشہور نے ڈرتے ڈرتے اگلا سوال کیا، کیونکہ پہلے بھی جب وہ اپنا پرسنل نمبر نہیں اٹھاتا تھا تو منسا مشہود کے ذریعے ہی اس کی رپورٹ لیتی تھی۔ نہیں اس کی کال بھی نہیں، بلکہ ایک کام کرنا۔ زرداد نے نچلا ہونٹ دانتوں میں لے کر سوچا، منسا کی کال آئے تو اٹھانا مت۔ اوکے اللہ حافظ۔ اسے عجیب سا ہلکا ہلکا محسوس کر رہا تھا وہ خود کو، کیونکہ دل نے رات فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دنین سکندر کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے ہونٹوں پہ برسوں بعد زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔
وہ فریش ہونے کے بعد نیچے اتر رہا تھا جب 10 بج رہے تھے۔ دل میں حال آیا کہ وہ تو ہاسپٹل جا چکی ہوگی۔ اسی حال میں وہ برآمدے سے ہوتا ہوا لاؤنج میں آیا تھا اور ڈائننگ ٹیبل پر وہ ہاتھ میں اخبار پکڑے اور سامنے چائے کا کپ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دم سے خوشگوار حیرت اور خوشی نے زرداد کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ دنیا نے منہ کو اوپر کیے بنا صرف پلکوں کی جھالر اٹھا کر ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو ساکت کھڑا تھا اس کے سامنے۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ دنیا نے اس کی نظروں کی الجھن سے پورا اخبار کھول کر منہ کے آگے کر لیا تھا۔ زرداد کے لب مسکرا دیے تھے۔ آج گئی نہیں ہاسپٹل؟ اب دنیا کے سر پر کھڑا تھا وہ۔ دنیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نائٹ شفٹ ہوگی۔ وہ ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور خود ہی اپنے کیے ہوئے سوال کا جواب دے رہا تھا۔ پھر بھی وہ دوسری طرف ہی وہی خاموشی تھی۔ وہ بے نیازی سے اخبار پڑھ رہی تھی، منہ پورا اخبار کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ زرداد اب دھیرے دھیرے سے کھانے کے میز کو بجا رہا تھا۔ وہ ایک دم سرخ لیے وہاں سے اٹھی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اس کی پشت پر کمر تک لہراتے اس کے بال زرداد کے دل پر بجلیاں گرا رہے تھے۔ وہ ہلکے ہلکے سے مکے دل پہ لگا رہا تھا جیسے کہ دل کو دھڑکنے سے باز رکھا رہا ہو۔ زرداد حیران، وہ تو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی۔ اس کا دل چاہ وقت واپس گم جائے اور کاش اس نے جو غلطی کی تھی وہ اس کو سدھار لے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے پہلے غلطی کی تھی یا اب دل غلطی کر بیٹھا تھا۔ بار بار وہ اس کی منال کی رخصتی پر لی گئی ویڈیو دیکھ رہا تھا جب وہ کھڑی رو رہی تھی۔ سرخ جوڑا کیا جچ رہا تھا اسے، پتہ نہیں دل بھر نہیں رہا تھا۔ آنکھیں اور دل بھی ضد تھے اور دماغ کو کسی صندوق میں بند کر ڈالا تھا دونوں نے مل کر۔ پھر وہ کتنی دیر اس کو فوٹو کو دیکھتا رہا تھا۔ پھر اپنے موبائل میں ویڈیو اور البم سے اس کی تصاویر بنا ڈالی تھیں اس نے۔ رات کو ٹی وی دیکھنے کے بہانے سے وہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا لیکن دل صرف اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹی وی تو بہانا تھا، دیکھ تو وہ موبائل پر تصاویر رہا تھا، کبھی زوم کر کے تو کبھی اپنی آنکھوں کے قریب کر کے۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کسی وقت اس کی وہیں صوفے پر آنکھ لگ گئی تھی جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کس لمحے آئی اور بے نیازی سے اس کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ 2 دن سے وہ مسلسل یہ بات نوٹ کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا زرداد اسے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ تنگ آ کر اسے گھونے کی غرض سے دیکھتی تو وہ موبائل پر کچھ دیکھ رہا ہوتا تھا۔ آج بھی وہ سب ہارون کے کمرے میں بیٹھے تھے جب بار بار دنیا کو یہ محسوس ہو رہا تھا۔ آخر وہ الجھ کر وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی ہی تھی جب جناب وہاں دھمکے تھے۔ دنیا نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا بندر آ چکا تھا۔ میرے کمرے سے باہر نکلو۔ دنیا کو اس کی نظروں سے، اس کے انداز سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تم سے کچھ کہنا ہے۔ بہت رک رک کر یہ الفاظ ادا کیے تھے زرداد نے۔ تمہیں معاف کر تو دیا ہے، اب کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ 2 لفظوں کو ترتیب دے رہا تھا کہ کیسے کہے، کیا کہے، کیا مصیبت تھی۔ اسے خود پر ہی غصہ آ گیا تھا۔ ہاں کہہ کچھ نہیں۔ زرداد نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جبکہ آنکھیں ابھی بھی اسی پر ہی مرکوز تھیں۔ تو کچھ نہیں تو پھر یہاں کیوں کھڑے ہو؟ زبان کی سختی نے اس کے اندر کی نفرت کو بیان کر رہی تھی۔ کچھ دیر اپنے ہونٹ کو دانتوں کے نیچے دبا کر پرسوچ انداز میں وہ کھڑا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ جب اس سے جھوٹ بولا تھا کہ اس سے محبت ہے تب زبان کس طرح آرام سے فقرے بنا لیتی تھی۔ اب جب اسے سچ میں محبت ہو گئی ہے تو زبان لفظوں کو ترتیب ہی دیتی رہ گئی۔ بولا کچھ بھی نہیں گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔